الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے عظیم کلام میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اور اسی مضمون پر دیگر آیات مبارکہ، کئی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہمیں ایک انتہائی اہم اور بہت ہی ضروری ہماری دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایک مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
ہے والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کے حقوق کا خیال کرنا۔ قرآن کریم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث نے جس طرز انداز میں والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، تو اس کو پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والے تمام مذاہب، تمام مسالک اور مختلف اقوام دنیا کے سارے مذاہب سے سب سے زیادہ تعظیم اور حقوق کا خیال کیا ہے اگر تو وہ اسلام ہے۔ اسلام نے والدین کا حقوق کا خیال اتنا کیا ہے کہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کے سامنے جھکو گے نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اپنا حق بتایا اور اس کے ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ تم والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کہ اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، وہ والد اور والدہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تمہارے سامنے، یا ان میں سے کوئی ایک پہنچے اور ایک جوانی میں چلا جائے مثال کے طور پر، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہا۔ اور یہ اف کا لفظ کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو کسی بات پر ٹوکنے کے لیے، عربی میں یہ آخری لفظ ہے کسی کو کسی پر تنقید کرنے یا کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یہ سب سے چھوٹا لفظ۔ کیا کسی سے کہیں یار یہ آپ نے غلط کیا، اف آپ نے غلط کر دیا، تو یہ آخری لفظ ہے کسی کو کہنے کا، کسی کو ٹوکنے کا، کسی کو تنقید کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری لفظ سے بھی والدین کے سامنے اور والدین کی دل آزاری کرنے سے روک دیا، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ والدین کے حقوق کا خیال کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد جس طرح اللہ کے دیگر احکام کا خیال کرنا ہمارا فریضہ ہے، اسی طرح اللہ کے اس حکم کا خیال کرنا اور ساری زندگی اس کو سامنے رکھنا، یہ ہمارے کلمہ پڑھنے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے لاپرواہی اور اس سے غفلت برتنا گویا ہم دیگر اعمال کو بھی اس کے ساتھ ساتھ تباہ کر دیں۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا وصیت کر دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے لوگوں کو، انسانوں کو، یہاں پر مسلمان بھی نہیں کہا، کہ ہم نے لوگوں کو ان کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کر دی۔
مفسرین حضرات اس مقام پر ایک نکتہ فرماتے ہیں، ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان وصیت تو تب کرتا ہے جب وہ انتقال کر رہا ہو، جب کسی کی زندگی کے آخری لمحات ہوں تو اس وقت جو اپنے بیٹوں کو، اپنے ورثاء کو، اپنے رشتہ داروں کو آخری بات کہتا ہے یا لکھ کر دیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے وصیت۔ اور عام طور پہ جو زندگی میں ہم ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہنے اور ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ وصیت نہیں کہلاتی، وہ تو نصیحت ہوتی ہے۔ تو وصیت اور نصیحت میں یہ بھی فرق ہے کہ لوگ وصیت پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو رہا ہو اور وہ آخری بار اپنے بیٹوں کو کسی بات کی وصیت کر دے تو وہ ضرور اپنے والد کی اس بات پر عمل کریں گے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی میں والد کی اس وصیت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آخری لمحات میں انسان اپنی وصیت لکھتا یا وصیت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے، اپنے دل کی صداقت اور اخلاص سے کہا ہے، تو وہ اس کی وصیت پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی، اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نصیحت تو تم ضرور ایک دوسرے کو کرتے ہو، اس میں نظر انداز بھی کر دیتے ہو، کبھی عمل ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، تو یہ یوں سمجھو کہ یہ تمہیں وصیت کر رہا ہے اللہ رب العالمین، اور نصیحت نہ کہنا اور وصیت کہنے کا بھی یہی وجہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر اس کا عمل کرنا ایسا ہے جیسا تمہاری زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا اور 4 مقامات پر حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو مخاطب ہوئے، اپنے والد کو خطاب کیا اور اسے بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، اور 4 بار فرمایا یا اباتی، یا اباتی، اور عربی میں یا اباتی کا معنی ہوتا ہے اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں آپ جو نہ سنتے ہیں نہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 4 مرتبہ والد سے خطاب اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اور 4 جگہ پر فرمایا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس والد کو خطاب کر رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بت فروش ہے، خود بھی بتوں کی پوجا کرتا ہے، لوگوں کو بھی بت بیچتا ہے کہ وہ تاکہ ان کی پرستش کرے، اور کہنے والا وقت کا پیغمبر ہے، عام پیغمبر بھی نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تو سبق کیا ملا کہ یہ نہیں چلے گا کہ میرا والد تو ایسا ہے، میں کیسے اس کی فرمانبرداری کروں۔ باپ بت فروش ہے، اللہ کا نافرمان اپنی جگہ پر ہے، ایمان والا نہیں ہے، اور بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کا دوست کا لقب اور ٹائٹل ملا ہے خلیل اللہ کا، اور پکار کیسے رہا ہے اے میرے پیارے ابا جان۔ تو آج کا کوئی آدمی یہ کیسے بہانہ اور ایکسکیوز کر سکتا ہے کہ میرا والد تو ایسا ہے تو میں اس کی کیسے فرمان برداری کر سکتا ہوں؟
ایک مقام پر قرآن کریم نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تمہارے ماں باپ یہ کوشش کرے کہ وہ تم بتوں کی پوجا کرو، وہ کفر پر تمہیں مجبور کرے، تو یاد رکھنا ان کی بات نہیں ماننا. فَلَا تُطِعْهُمَا، بات تو نہیں ماننا، ساتھ میں اسی عبارت کے اندر اگلے الفاظ میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن یاد رکھنا دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک پھر بھی کرتے رہے. تو یہ سارے بہانے اللہ نے ختم کر دیے کہ والدین کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، بس فیصلہ فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا فیصلہ تو یہ فرمایا اس آیت میں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور دوسرا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان ہو. ہمارا دین اسلام نے جس انداز میں والدین کے حقوق اور والدین کی فرمانبرداری پر زور دیا، آج کی دنیا کا کوئی ایک مذہب، کوئی مسلک، کوئی ایک دوسرے کو نالج اور تعلیم دینے والے کوئی دنیا کے بڑے سے بڑے انجوز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس بات پر تو اتفاق ہے کہ والدین کی فرمانبرداری ہونی چاہیے، لیکن جس انداز میں اسلام نے والدین کے حقوق کا اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ میری والدہ تو زندہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تمہاری والدہ کی بہن تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ جی میری خالہ زندہ ہے، حیات ہے. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، اور یوں سمجھو کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا جتنا بھی بڑا گناہ ہے معاف فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت اویس کرنی یمن میں رہتے تھے، اور جب صحابہ کرام ایمان لے آئے تو حضرت اویس کرنی ایمان لے آئے مگر اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکے، آپ کا دیدار نہیں کر سکے، کیونکہ طویل سفر تھا، یمن میں رہتے تھے. تو اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا مگر میں آپ کی مجلس میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر میری ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ حیات ہے اور وہ بیمار ہے اور عمر کے آخری حصے میں ہے، ضعیف ہے. میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن اگر میں آپ کی مجلس میں آ جاؤں، آپ کے پاس حاضر ہوں، تو میرا یہ بہت بڑی مجبوری ہے کہ میری والدہ کا خیال کرنے والا کوئی نہیں. تو آپ نے ان کو جواب لکھوایا کہ اویس میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو. حالانکہ صحابیت کا کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے رسول کو ایک نظر دیکھنے والا دنیا کے سارے لوگوں کی ایمان سے اس کا ایمان بڑھ کر ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آخری بیماری. اسی آخری بیماری میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عمر میرے آخری دن ہیں اور ہو سکتا ہے میں اس دنیا سے آج چلا جاؤں، تو تمہیں میں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ میرا ایک امتی ہے جو میرے پاس حاضر تو نہیں ہو سکا
وہ یمن میں رہتا ہے، لیکن ایک بات سن لو کہ جب میرے جانے کے بعد اس کا کبھی مدینہ منورہ میں آنا ہو تو اس کو میرا سلام کہو، اور اس سے تم اپنے لیے دعا کروانا، اس لیے کہ اس نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں اٹھاتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر ہر حج کے موقع پر خاص کر پوچھتے رہتے تھے لوگوں سے کہ کوئی یمن سے اویس کرنی کے نام سے کوئی آدمی آیا، تو ایک موقع اور اتفاق بنا کہ لوگ یمن سے کچھ قافلے آئے تھے۔ حضرت عمر نے جا کر پوچھا آپ میں سے کوئی اویس ہے؟ تو ایک بوڑھا ضعیف آدمی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں اویس ہوں۔ تو حضرت عمر نے اس کو غور سے دیکھا اور پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کا سلام آپ کو پہنچا دوں اور تم میرے لیے دعا کر دو۔ حضرت اویس کرنی رونے لگے اور فرمایا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، ہم آپ کے پاس دعاؤں کے لیے آتے ہیں، یہ آپ مجھے دعا کے لیے کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد میرے کانوں میں گونج رہا ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک پہنچتا رہے گا کہ آپ نے ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ آپ نے آپ کی دعا کا مکھا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنے حقوق کا خیال ہمارے اسلام نے کیا ہے والدین کا، دنیا کا کوئی مذہب اتنے خیال نہیں کر سکتا اور نہ اتنے حقوق بیان کیے جا سکتے ہیں۔ والدہ کی دعا بھی اور بد دعا بھی اس بات کا مشاہدہ بھی اور اس بات کا احساس اور سینس بھی کہتا ہے کہ والدہ کبھی بد دعا نہیں کرے گی، لیکن اگر وہ بد دعا کر دے تو اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ پھر ڈرتے رہو۔ چنانچہ ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ جوانی سے ہی اللہ کے ولی تھے، مالک بن دینار۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا اور حج پر جانے کے بعد اس سال میں نے دیکھا، نوٹ کیا کہ حجاج کا بہت زیادہ رش ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کیا سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے ولی کو بتایا کہ سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا مگر ان لوگوں میں ایک آدمی ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ محمد بن ہارون خراسان سے آیا تھا، بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہے فرمایا۔ مالک بن دینار فرماتے میں بڑا تجسس میں آ گیا، بڑا تعجب میں آ گیا اور میں نے اٹھتے ہی لوگوں میں جا کر پوچھنا شروع کیا کہ خراسان سے آئے ہوئے قافلے حاجیوں کے کہاں پر ٹھہرے ہوئے؟ جیسے عام طور پر حجاج کے جو ہے وہ رہائش گاہ الگ الگ ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہاں پاکستانی ہیں، یہاں خراسان کے، یا یمن کے، یا فلاں جگہ کے۔ تو فرمایا کہ میں اس مقام پر گیا اور قافلوں کو تلاش کرتے ہوئے جہاں خراسان کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو خراسان کے قافلے والوں نے کہا کہ وہ تو فلاں آدمی ہے اور وہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔
اور اس نے مصلی بچھایا ہوا ہے، وہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو بہت بڑا صدقے دینے والا ہے، وہ تو بہت اللہ کا ولی ہے، اس کا 24واں حج ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس سے پوچھا، سلام کیا، سلام دعا کرنے کے بعد خیریت دریافت کی اور اس کو غور سے دیکھا اور پھر سلام کر کے واپس آنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بس ایسے آپ کی زیارت کرنے آئے تھے۔ کہا نہیں، آپ بتائیں آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ بس چھوڑ دیں اس بات کو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے الہام یا خواب کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو یہ اور تعجب میں آ گئے، بولا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے خواب آیا ہے یا مجھے الہام کے ذریعے سے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو یہ رو کر کہنے لگے، مالک یہ میں 24واں حج کر رہا ہوں اور ہر بار مجھے آ کر یہ کسی اللہ کے ولی کی طرف سے خبر ملتی ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دیکھا کہ وہ معذور ہے، ایک ہاتھ بھی نہیں ہے ان کا۔ تو فرمایا کہ آپ بتائیں مجھے کیوں آپ کا حج قبول نہیں ہوتا؟ اس نے کہا حج نہیں، اور میں جتنی دیگر عبادات کرتا ہوں، صدقے کیے، میں بہت مالدار آدمی تھا، سب کچھ لٹا دیا، مگر اللہ نے مجھے کہا اور کسی نہ کسی ذریعے سے فرمایا کہ آپ کو کچھ قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں، تفصیل بتائیں۔ فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا بہت بڑا، دنیا کا سب سے نافرمان بیٹا خود کو تصور کرتا ہوں، اور وہ دنیا سے چلی گئی، اور اس کی نافرمانی کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وقت مختصر ہے کہ میں ایک دن شراب کی حالت میں گھر پہ پہنچا اور میری والدہ روٹیاں لگا رہی تھی تندور پہ، اور میں نے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا تم شراب پی کر آ رہے ہو، پہلے جاؤ وضو کرو، غسل کرو، اس کے بعد کھانا ملے گا، نماز پڑھو۔ اور میں چونکہ شراب کی حالت میں تھا، میں نے اس سے ایک تھپڑ مارا اور اس تھپڑ سے وہ تندور کے اندر گر گئے۔ لوگ جمع ہو گئے، مجھے کمرے میں بند کر دیا، اور میں چونکہ شراب کے نشے میں تھا، میں اور بے ہوش ہو گیا۔ اور جب ایک کافی طویل ٹائم اور وقت کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری بیوی گھر میں اپنا سامان اکٹھا کر رہی ہے، اپنے کپڑے پیک کر رہی ہے، وہ جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ایک والدہ کے قاتل کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفنا دیا۔ کہا اس دن سے جب مجھے ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد میں نے کوشش کی، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، صدقات کیے، عبادت کر رہا ہوں، یہ 24واں حج ہے میرا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے میرے لیے کہ آپ کا کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس سے بھی ایک جھٹکا دیا، دھکا دیا، میں نے کہا تو ہے اس قابل، تو نفرت کے قابل ہے، یہ کہہ کر میں چلا گیا اور گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو مایوس کر دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس شخص کی کہانی ایسی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس مت کیا کرو۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن وہی والدہ اس کو جنت میں لے کے جائے گی؟ اللہ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی والدہ کا قتل کیا، آپ کو والدہ کی کہنے پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور جب والدہ کے سامنے اس کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو یہ آدمی مڑ کر پیچھے والدہ کی طرف دیکھے گا اور ایک بار کہے گا والدہ امی دنیا میں آپ نے میرے غموں کا بڑا خیال کیا تھا، میرے بچپن میں تو آپ نے میرا بڑا خیال کیا تھا،
آج میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہوں، آپ کا دل نہیں کر رہا مجھے بچانے کا؟ تو والدہ چیخ کر کہے کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، وقت مختصر ہے، اسلام نے ہمیں والدین اور خصوصاً والدہ کی فرمانبرداری، ان کے حقوق کا خیال کرنا اور تمام پہلو سے اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا، جب آخری عمر میں ان کو ہماری ضرورت ہو۔ انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور آخری عمر میں ان کی انگلی پکڑنے کی ہمیں جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم، اور خاص کر آج کے معاشرے میں لوگ طرح طرح کے بہانے تلاش کر لیتے کہ ہمارے والد صاحب ہی ایسے ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ لیکن یہ مزاج اور ساری چیزیں اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر سارے دروازے بند کر دیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اپنے والدین کی فرمانبرداری تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا